کبھی آپ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح سوتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا انداز نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ آج کی جدید سائنس بھی اسے دنیا کا سب سے صحت مند سلیپ پیٹرن مانتی ہے۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ نیند عبادت کا حصہ تھی، یہ نیند قرب الہی کا ذریعہ تھی، یہ وہ سنت تھی جو جسم کو آرام اور دل کو اطمینان عطا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر امت کے غم میں رہتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، اور جب رات ہوتی تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور جب سوتے تو دل ذکر الہی سے لبریز ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سونے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ وہ سنت ہے جو آج سائنسدان ایئرلی سلیپ کے نام سے دنیا بھر میں پروموٹ کر رہی ہے۔ تحقیق کہتی ہے جو شخص رات کو جلدی سوئے اور صبح جلدی جاگے، اس کا جسم زیادہ فعال اور دماغ زیادہ چست اور دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا انداز انتہائی سادہ مگر باوقار تھا۔ نہ نرم گدا، نہ بھاری بستر، بلکہ ایک چٹائی یا کھجور کے پتوں کی چٹائی، لیکن اسی سادگی میں برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹتے، دائیں ہاتھ کو گال کی نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر زندہ ہوتا ہوں۔ یہ دراصل دنیا سے بے نیازی اور اللہ پر مکمل اعتماد کا اظہار تھی۔ اور آج ماہرین نفسیات کہتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے شکر کے ساتھ سوتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کر کے سوتا ہے، اس کی نیند گہری اور دماغ زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا دوسرا پہلو دائیں کروٹ پر سونا۔ جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے دائیں کروٹ پر سونے سے دل پر دباؤ کم ہوتا ہے، سانس کا نظام درست رہتا ہے اور معدہ بہتر کام کرتا ہے۔ دل چونکہ بائیں جانب ہوتا ہے، اس لیے بائیں کروٹ پر سونا دل پر دباؤ بڑھا دیتا ہے، جبکہ دائیں پہلو پر سونا قدرتی طور پر خون کی روانی بہتر بناتا ہے۔ یہ وہی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی۔ سائنس آج کہتی ہے جب انسان بستر پر جاتا ہے تو اس کے دماغ کو سکون دینے کے لیے نامی ہارمون بناتا ہے، لیکن اگر سونے سے پہلے موبائل شور یا ذہنی دباؤ ہو تو یہ ہارمون بنانا بند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ سونے سے پہلے وضو کرو، قرآن کی آیات پڑھو اور ذکر الہی کرو۔ یہی وہ معمول ہے جو جسمانی طور پر نیند کو بہتر کرتا ہے اور روحانی طور پر دل کو سکون دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں نہ بجلی تھی، نہ شور و غل، نہ مصنوعی روشنی، صرف مدینہ کی ٹھنڈی رات اور چاند کی ہلکی روشنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو اور برتن ڈھانپ دو۔ یہ ہدایت صرف حفاظت کے لیے نہیں بلکہ مکمل آرام اور ذہنی سکون کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر سوتے۔ آپ فجر سے پہلے بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ کلمات دراصل زندگی کی قدر اور موت کی یاد دہانی ہیں، اور سائنس کہتی ہے جو انسان ہر صبح شکر کے ساتھ جاگتا ہے اس کا دماغ مثبت توانائی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ قبلے کی طرف رکھتے اور کبھی پیٹ کے بل نہ سوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کے بل سونا جہنم والوں کی لیٹنے کی صورت ہے، اور آج میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ پیٹ کے بل سونا پھیپھڑوں، دل اور ریڑھ کی ہڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ سنت نبی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے دوران بھی ذکر الہی کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک غفلت سے پاک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، یعنی اے نبی رات کا بیشتر حصہ آپ عبادت میں گزارتے ہیں۔ رات کی یہ نیند دنیاوی نہیں تھی، یہ عشق الہی سے لبریز تھی۔ جب آنکھ بند ہوتی تو دل اللہ کی یاد میں جاگتا تھا۔ یہی وہ نیند تھی جس میں جسم آرام پاتا اور روح
پرواز کرتی۔ اب ذرا آج کے انسان کو دیکھیں، رات دیر تک سکرین کے سامنے، فون، لیپ ٹاپ، شور، ذہن الجھا ہوا اور پھر نیند آدھی ادھوری، نتیجہ ذہنی دباؤ، چڑچڑا پن، نیند کی کمی اور دل کی بیماریاں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، خاموشی اور ذکر کے ساتھ نیند کی دعوت دی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے نیند کو غفلت کا وقت بنا دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کا ذریعہ بنایا۔ ہم راتوں کو جاگنے کو ترقی سمجھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کے بعد گفتگو کم کرو اور جلد آرام کرو۔ ہم دن چڑھے جاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دل بے سکون ہے۔ سکون تب آئے گا جب ہماری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منور ہوگی۔ چلیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی سنت کو زندہ کریں گے۔ عشاء کے بعد سادہ سا بستر اور وضو کے ساتھ ذکر الہی، دائیں پہلو پر لیٹنا اور زبان پر دعا، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم باسمک اموت و احیا۔ یقین جانیے یہ نیند جسم کو سکون دے گی اور روح کو روشنی عطا کرے گی۔ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی سنت، ایک ایسی سنت جو صحت، سکون اور قلب الہی کا راز ہے۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر کہتی ہیں کہ یہ معلومات سے بھری ویڈیو کی آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔